بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صدق اللہ العظیم۔ واجب التقریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، پہلے اس آیت کا ترجمہ سمجھ لو۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو، جواب دو۔ ہمارے وہاں ترجمہ کریں گے رپلائی دو۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں وہ بلائیں تو اس کا جواب دو۔ لما یحییکم، اس میں تمہاری حیات ہے، وہ تمہاری زندگی اور تمہاری حیات کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کتاب التفسیر میں کہ ایک مرتبہ ابو سعید معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کو کسی کام کی ضرورت پڑی تو فرمایا یا ابا سعید، ان کو بلایا، لیکن وہ نماز میں تھے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی بلائیں تو جواب دینا چاہیے یا نہیں نماز میں، اور اگر جواب دیں تو نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے اس میں۔ لیکن چونکہ اب نبی نہ رہے اس لیے اس مسئلے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اب کوئی نبی آنے والے بھی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک آپ ہی کی نبوت ہے۔ اب کوئی نبی کا عکس بھی نہیں ہو سکتا، نبی کا پرتو بھی نہیں ہو سکتا، نبی کا سایہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال نماز پوری کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا میں نے بلایا، تم نے آواز نہیں سنی میری؟ فرمایا یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت نے یہ آیت پڑھی، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ اس کا رسول بلائیں تو تم جواب دو۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ تمہیں جواب دینا چاہیے تھا، کیوں نہیں دیا تم نے؟ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید، مسجد نبوی سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک عظیم سورت بتاؤں گا، بہت بڑی سورت، جو پورے قرآن میں سب سے اعلیٰ سورت ہے۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ جب مسجد سے نکلنے لگے تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا، اب دروازے کے قریب پہنچ گئے اور حضرت نے بتایا نہیں۔ میں سمجھا حضرت بھول گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا وہ بہت بڑی سورت کوئی ہے پورے قرآن میں، آپ نے کہا تھا بتانے کو، وہ بتائی نہیں۔ حضرت نے فرمایا سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس سورت کے 25 نام ہیں، 25 نام ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ شافیہ، سورہ قافیہ، قرآن عظیم، 7 مثانی، اور یہ عجیب و غریب سورت ہے جس میں سارے قرآن کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ بہرحال دنیا کی دعوتیں مختلف چیزوں کی ہوتی ہیں، دنیا میں دعوت دی جاتی ہے نا، اور جب دنیا کی دعوتوں کے باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجیب الداعی، جب دنیا میں کوئی تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، سنت ہے یہ، چاہے وہ ولیمے کی دعوت ہو، چاہے اور کوئی دعوت ہو، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو آپ اس کی دعوت قبول کرو۔ جب دنیا کے مخلوق کی دعوت کو قبول کرنا ہے تو پھر اللہ کی دعوت، اس کے نبی کی دعوت کیسے رد کی جائے؟ اذا دعاکم، پھر کسی کی دعوت چائے کی ہوتی ہے، کسی کی کھانے کی ہوتی ہے، کسی کی اور کسی چیز کی ہوتی ہے، کسی کی ناشتے کی ہوتی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی دعوت تمہاری زندگی کی حیات کی دعوت ہے۔ اگر تم میری دعوت کو قبول کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی، میں تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دوں گا،
تمہاری زندگی کو بہترین بنا دوں گا اور اتنی خوبصورت بناؤں گا کہ دنیا میں بھی تمہیں خوبصورتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے گورے ہو جائیں، بہت خوبصورت بن جائیں، نہیں، خوبصورتی کا مطلب دلوں کا سکون نصیب ہوتا ہے۔ خوبصورتی کا مطلب میرا دل اللہ کی اس دی ہوئی نعمت پر، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، مطمئن ہو جائے۔ خوبصورتی کا مطلب میرا دل اللہ پر یقین رکھنے والا ہو جائے، یہ ہے خوبصورتی کا مطلب۔ ہمارے بعض بزرگان دین نے مثال دی کہ ایک بیوٹی پارلر میں کوئی تیار ہوتا ہے یا ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی ظاہر کی ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی باتوں پر چلنے سے دل کی خوبصورتی ہو جاتی، اور فرمایا دلوں کی خوبصورتی چہرے پر بھی ظاہر ہوگی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صحابہ کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتے ہیں کہ میرے صحابہ کی پیشانیاں سجدوں سے چمکتی ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کی صفات ہے، ان میں ایک صفت یہ بھی ہے ان کی پیشانیاں سجدوں سے چمکتی ہیں۔ صحابہ کے باب میں آتا ہے کہ ہر نعمت کے ملنے پر ان کی پیشانی سجدے سے تر ہو جاتی تھی، اور یہ سکھایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت نے ایک بہت ناطے قد کے انسان کو دیکھا، بہت چھوٹا قد تھا۔ حضرت فوراً مسجد نبوی میں آئے، 2 رکعات پڑھی۔ کسی صحابی نے پوچھا حضرت یہ نماز؟ فرمایا اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے میرا بدن ایسا نہیں بنایا، مجھے تھینگنا نہیں بنایا، مجھے ناتا نہیں بنایا، بلکہ معتدل مجھے بنایا۔ ہر نعمت پر شکر، وہ چاہے بڑی نعمت ہو چاہے چھوٹی نعمت ہو، ہر نعمت پر شکر۔ یہ ہے دل کی بیوٹی پارلر، یہ ہے دل کا بنانا، یہ ہے دل کا سجانا۔ حضرات صحابہ کرام نے اسی طرح کیا۔ صحابہ کے وہاں کوئی دوسری بات نہیں تھی، وہاں تو یہی تھا کہ اپنا دل اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے میرے نبی کے صحابہ کا ایگزام پیپر سے نہیں لیا، پیپر سے نہیں کہ چلو یہ لکھ لو، میں نے میرے نبی کے صحابہ کا امتحان کلاس میں بٹھا کر نہیں لیا، میں نے میرے صحابہ کا امتحان ان کے دلوں کا لیا کہ ان پر حالات ڈال کر کے میں نے دیکھا کہ مجھ سے خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور کیسے حالات۔ او اللہ، ہم جب کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ہمارے حکیم الامت ایک جملہ مجھے یاد آیا۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے اور رو دیتے تھے، حضرت یوں فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کاش ہم نبی کے زمانے میں ہوتے، نبی کے، فرمایا احسان مانو کہ تم نہیں تھے، ورنہ کہیں ہم ابو جہل کی فہرست میں نہ ہوتے۔ اس لیے کہ ہمارا مزاج جو ہے نا وہ شریعت کے موافق چلنے کا نہیں ہے، ہمیں وہ باتوں پر یقین ہی کہا ہے جو صحابہ کو تھا، تو کہیں ہم منافقوں کی فہرست میں نہ ہوتے، کہیں ہم اللہ کا احسان ہوا کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے، اللہ نے بعد میں بھیجا تاکہ کم سے کم نفاق سے فہرست سے تو ہم بچ گئے، ابو جہل اور ابو لہب کی فہرست سے تو ہم بچ گئے، ورنہ اس زمانے میں کہیں ہم ان میں شمار نہ ہو جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی دعوت میں ہماری زندگی کی حیات ہے، دنیا بھی بہترین، آخرت بھی بہترین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی اسی طرح کی زندگی، اور میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ ساری کی ساری باتیں پیدا ہوتی ہے اللہ کی معرفت سے۔ اللہ کی معرفت ہے تو اللہ کی محبت بھی ہے۔ میں نے مثال دی تھی، میں آپ کو پہچانتا نہیں تو محبت بھی نہیں، اور جب پہچانتا ہوں تو محبت آ جاتی ہے۔ معرفت پر محبت ملتی ہے، اور معرفت پر خوف بھی ملتا ہے، خشیت بھی ملتی ہے۔ جب اللہ کی پہچان ہوگی تو ڈر پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا،
اور پھر اللہ کی محبت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومنین ہیں نا یہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے۔ علامہ رومی نے ایک لمبا چوڑا قصہ معارف مثنوی میں نقل کیا ہے اور اخیر میں ایک بات لکھی ہے، وہ میں نقل کروں۔ علامہ رومی نے فرمایا کہ سوگر اور شکر یہ میٹھی ہے یا سوگر کا پیدا کرنے والا میٹھا ہے؟ سوگر اس سے تم محبت کر رہے ہو، فرمایا اس کے پیدا کرنے والے سے محبت کرو۔ اور پھر رومی نے دوسرے جملے میں فرمایا کہ تمہاری نگاہیں بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہیں، بھلا لڑکی کی اندر یا جس کو تم دیکھ رہے ہو اس کی محبت ہونی چاہیے یا اس کے پیدا کرنے والے کی محبت ہونی چاہیے؟ فرمایا اس کی خوبصورتی فانی ہے، اس کی خوبصورتی باقی ہے۔ یہ دنیا کی خوبصورتی، یہ لڑکی کی خوبصورتی، یہ سب فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ یہ کیسے فنا؟ ایک بخار پر فنا ہے نا، ایک تھوڑا سا کینسر چہرے کا ہو گیا، سارا حسن ختم، بخار آ گیا حسن ختم، اور بیماریاں ہو گئی حسن ختم ہو گیا، اللہ کا حسن باقی رہنے والا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اگر جنت کے اندر ایک کورے کے برابر جگہ دے دے، کورا اس زمانے میں کورا ہوتا تھا مارنے کا، کورے سے مطلب کیا ہے؟ کورا نہیں، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور وضو کرنے جا رہے ہیں تو رومال رکھ کر جاتے ہیں، تو اس زمانے میں صحابہ کورا رکھ کر جاتے تھے، اس کا مطلب ایک مصلے کی جگہ۔ فرمایا جنت میں تمہیں ایک مصلے کی جگہ مل جائے تو ایسی 10 دنیا سے افضل ہے، اس لیے کہ اس میں فنا ہے، اس میں بقا ہے، یہ فانی ہے وہ باقی رہنے والی، اس میں دوام ہے، اس میں ہمیشگی ہے۔ تو اس لیے مومن کو دنیا سے جتنی، اور ایک جگہ اللہ نے نقشہ جو کھینچا ہے، فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ انسان کی ساری زندگی۔ فخر رازی نے جو بہت بڑے مفسر ہیں یہاں جو بیان کیا ہے نا، لعب ولہو، بچپن، کھیل کود کب ہوتا ہے؟ بچپن ہی میں تو ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب ولہو، بچپنا، کھیل کود۔ وزینۃ، زینت کیا ہے؟ جوانی، جوانی میں زینت ہے، میرے کپڑے ایسے ہو، میں اس شان سے رہوں، جو ہے میں اس طرح پر رہوں۔ وزینۃ وتفاخر بینکم، یہ بھی جوانی، اپنی جوانی پر اطراحت، غرور، میری طاقت، ذرا سا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا یوں مارتے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، بڑی عمر، وتکاثر فی الاموال، یہاں تک کہ کثرت مال، کثرت اولاد۔ کمثل غیث، اب اللہ ایک طرف یہ زندگی میری رکھی، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، دوسری طرف اب ایک مثال لا رہے ہیں، کمثل غیث، بارش برسی زمین پر، اعجب الکفار، یہاں کفار بمانا کافر نہیں، کفار بمانا فارمر، فارمر کو بھی کافر کہتے ہیں، اس لیے کہ کفر کا معنی چھپانا، اور فارمر بھی جو ہے وہ بیج کو چھپاتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہا۔ یہاں کافر مراد نہیں ہے، فارمر مراد ہے۔ کمثل غیث، بارش آئی، اعجب الکفار، خوش ہو گیا فارمر، نباتہ، وہ جو چیزیں نکلی، وہ پھل فروٹس جو نکلے، وہ غلہ جو ہوگا زمین سے خوش ہو گیا۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، پھر خشک ہونے لگا، سوکھنے لگا، مصفرہ، یلو ہو گیا، زرد ہو گیا۔ جب کھیتی خشک ہو جاتی ہے نا تو یلو یلو نظر آتی ہے، مصفرہ، بڑھاپا آ گیا۔ اور پھر آگے کیا ہوا؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرہ
ثم یجعلہ حطاما، پھر ریزہ ریزہ ہو کر کے اڑ گیا۔ فرمایا انسان تیری بچپنا کھیل کود میں، تیری جوانی غرور اور تکبر اور شان اور اطراحت میں، اور تیری بڑی عمر اولاد اور مال، اولاد اور مال، اولاد اور مال، اسی میں تو پورا ہوا، یہاں تک کہ قبر میں پہنچا۔ اور کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، وہ تو مٹی میں مل گیا۔ یہ اللہ نے ایک میرا اور آپ کا نقشہ کھینچا قرآن میں۔ تو میرے بھائیوں، مومن کو اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محبت۔ اب مومن کو یہ کہا گیا کہ تم محبت مانگو اللہ سے، اللہ سے محبت مانگو۔ مانگیں گے کیسے؟ ایک تو میرے الفاظ میں مانگو، اور ایک نبی کے الفاظ میں مانگنا ہے۔ سنو، نبی نے جو دعائیں کی ہیں نا، ان کے الفاظ میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اتباع بھی ہے۔ رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، اتباع بھی ہے۔ تو نبی کی دعائیں یاد کر لیں گے؟ ہاں، نبی کی دعائیں یاد کرو، کتابیں چھپی ہوئی ہے، ان دعاؤں کو یاد کرو اور ان دعاؤں سے دعا کرو۔ کیا دعا فرمائی ہمیں محبت کے باب میں؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے، اللہ تیرا پیار مانگتا ہوں۔ تیری محبت کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ میں تجھ سے تیرا پیار مانگتا ہوں، تیری محبت مانگتا ہوں، تو اپنی محبت مجھے دے دے۔ اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اے اللہ ان نیک لوگوں کی محبت بھی دے دے جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ والوں کی محبت، نیک لوگوں کی محبت، یہاں سے ہمارا دماغ صاف ہو جاتا ہے اس دعا سے۔ سنو، حضرت تھانوی فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ والوں کی صحبت کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو کتاب پڑھ کے ولی اللہ بن جاؤں گا، اگر کتاب پڑھ کے ولی اللہ بنتے تو پھر نبی اللہ سے اللہ والوں کی محبت کیوں مانگ رہے؟ تم زیادہ جانتے ہو یا نبی زیادہ جانتا ہے؟ کتابوں کے پڑھنے سے محبتیں پیدا نہیں ہوتی اللہ کی، اللہ والوں کی صحبت سے محبت پیدا ہوتی ہے، بزرگوں کی صحبتوں سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ، اے اللہ مجھے ان اعمال کی محبت دے دے جس کی وجہ سے میں تیرے قریب ہو جاؤں۔ نماز کی محبت، روزوں کی محبت، شریعت کی محبت، خرچ کرنے کی محبت، حسن اخلاق کی محبت، چھوٹوں پر شفقت کی محبت، بڑوں کے ادب کی محبت، غیبت سے بچنے کی۔ اللہ یہ محبت، ان اعمال کی تو مجھے محبت دے دے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں بہت زبردست آدمی گزرے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے، سیرت میں اللہ نے آپ کو بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے مجازین میں سے تھے، خلافت دی تھی، صحبت یافتہ تھے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اوپر اللہ کی محبت نبی نے مانگی، نیچے عمل کی محبت نبی نے مانگی، اور بیچ میں اللہ والوں کی محبت۔ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، یہ بیچ میں ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کو بیچ میں کیوں رکھا؟ فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کی محبت بھی اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے، اور اعمال صالحہ کی محبت بھی اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے۔ اللہ کی محبت بھی اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی، اور اعمال صالحہ کی محبت بھی اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی۔ آپ نے نام سنا ہوگا جگر مراد آبادی، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، جگر مراد آبادی، بہت شراب پیتے تھے، بہت شراب پیتے۔ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، شراب چھوڑ دی، داڑھی رکھ لی، شریعت پر چلنے لگے، حج پر چلے گئے، زندگی میں نیکی آ گئی، بہت بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹروں کی تشخیص یہ ہوئی کہ تھوڑا سا شراب پی لیجئے، اس لیے کہ وہ جو باڈی میں عادت پڑی ہے نا، تو اس باڈی کی عادت کی وجہ سے یہ آپ کو کمزوری آ رہی ہے، تھوڑا سا شراب پی لیجئے تو آپ کی زندگی بچ جائے گی۔ حالات میں لکھا ہے، جگر مراد آبادی نے پوچھا، اچھا میں تھوڑا سا شراب پیتا رہوں تو کتنا جی لوں گا؟
فرمایا 10 سال 10 ایئرس نکل جائیں گے ابھی. تو ان کا جملہ کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ 10 سال جینے کے بجائے اللہ کی وفاداری میں توبہ کے ساتھ ابھی میں مر جاؤں یہ بہتر ہے. گناہوں کے ساتھ زندگی گزارنا یہ کوئی زندگی نہیں ہے میرے جوانوں. گناہوں کے ساتھ کبھی یہاں نظر، کبھی یہاں نظر، کبھی اس پر نظر، کبھی اس پر نظر، کبھی یہ پیسہ، کبھی وہ پیسہ، یہ زندگی نہیں ہے. تو فرمایا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الیک یا یبلغنی الیک. اللہ ان اعمال کی بھی مجھے محبت دے دے جو تیرا قرب نصیب فرما دے. تو اللہ والوں کی صحبت سے میرے بھائیوں اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے اور جو ہے اعمال کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جملہ، ایک دعا اور سکھائی، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومن اہلی ومن ماء بارد. اے اللہ تیری محبت میری ذات سے بھی زیادہ کر دے، یعنی میں اپنی ذات سے جتنی محبت کروں اس سے زیادہ تیری محبت ہونی چاہیے. اسی لیے صحابہ کرام کی زندگی میں ہم دیکھتے تھے کہ ان کو اپنی ذات سے وہ محبت نہیں تھی جو اللہ کی ذات سے محبت. وہ اللہ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو قربان ایسے کر دیتے تھے، ایسے کر دیتے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ. قرآن کریم میں ایک واقعہ کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں نہیں جا سکے تو فرمایا اے اللہ میں بدر میں نہیں جا سکا ہوں، اب کہ اگر مسئلہ ہوا تو بھی دیکھ لے گا کہ میں تیرے نبی کے ساتھ کیسا لڑتا ہوں، چاہے میری جان چلی جائے. معلوم ہوتا ہے ان کو اپنی جان سے محبت نہیں تھی، شریعت سے محبت تھی، نبی سے محبت تھی، اللہ سے محبت تھی. تو اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومن اہلی، میرے گھر والوں سے بھی زیادہ محبت دے دے کہ کہیں میرے گھر والے خلاف شریعت چلنے لگے تو میں برداشت نہ کروں. آپ نے نام سنا جو ملا ہوا ہندوستان تھا، جہانگیر بادشاہ کا نام آپ نے سنا؟ مغلیہ سلطنت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی بیوی تھی نور جہاں. جہانگیر شاہ بادشاہ جو ہیں پورے ہندوستان کا بادشاہ، اور اس کی بیوی نور جہاں شیعہ تھی. تو بیوی نے ایک مرتبہ یوں کہا کہ آپ جو ہیں مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو آپ شیعہ بن جائیے. وہ پکے اہل سنت والجماعت کے تھے. فرمایا آپ شیعہ بن جائیے. تو جواب دیا جہانگیر نے اپنی بیوی کو، میں نے تجھے جان دی ہے، ایمان نہیں دیا. اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں میں نے تجھے جان دی ہے، ایمان نہیں دیا، ایمان تو میرے نبی کے ساتھ رہے گا. وَمِنْ أَهْلِي، اے اللہ مجھے میرے اہل سے بھی زیادہ تیری محبت دے دے، میری اولاد سے بھی زیادہ محبت، میری بیوی سے بھی زیادہ محبت. آج ہمارے وہاں ہماری بیوی سے زیادہ محبت نہیں ہے، اسی لیے ہماری بیوی 2 پتے کے بغیر گھوم رہی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، بال کھلے ہوئے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اور یعنی تو بے حیائی کا لباس ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. ہماری اولاد ڈرگس میں ہیں، گندے راستوں پر ہے تو بھی ہماری پیشانی پر بل نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ کی محبت نہیں، ان کی محبت. وَمِن مَاءٍ بَارِدٍ، اور اے اللہ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ تیری محبت دے دے. ٹھنڈا پانی عرب میں بہت مرغوب تھا، اس لیے کہ شدید گرمی ہوتی تھی، وہاں فریز کا تصور نہیں تھا. تو وہاں ٹھنڈا پانی مل جائے اور رگو ریشے میں اتر جائے تو اندر سے شکرانے کے کلمات نکلتے ہیں. فرمایا کہ ٹھنڈے پانی سے جتنی میرے دل کو راحت ملتی ہے اس سے زیادہ تیری محبت سے راحت پہنچا دے. تو میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کی دعوت میں ہمارے لیے حیات ہے، ہمارے لیے زندگی ہے، ان کی باتوں میں ہمارے لیے کامیابی ہے، دنیا میں بھی عقبہ میں بھی، یہاں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت. بہرحال حضرات صحابہ کرام کا امتحان، ان کے دلوں کا امتحان لیا،
اور اس امتحان میں صحابہ کامیاب ہوئے، بدر میں، احد میں، خندق میں، جگہ جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی دعوتیں ہر وقت قبول کرتے رہتے ہیں، چچا کی دعوت ہے نانی کہہ سکتے، دوست کی دعوت ہے نانی کہہ سکتے، پھوپھی کی دعوت ہے نانی کہہ سکتے، ارے وہ تو میرا بہت قریبی دوست ہے، اس کے بچے کا نکاح ہے، مجھے جانا ہی پڑے گا وہاں۔ تو ہر ایک کی دعوت، اور ادھر قرآن یہ کہتا ہے ہماری دعوت کو قبول کر لو، وہاں تمہیں روتی اور بوتی ملے گی اور میرے وہاں جنت ملے گی۔ تو میری دعوت کو قبول کرو تم، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت سے مالا مال فرمائے۔ حق تعالی ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، پوری امت کو جو حاضر ہے غائب ہے، اللہ سب کو اپنی محبت سے مالا مال فرمائے۔ جو اللہ نے اپنے اولیاء کو، اپنے عاشقوں کو جو محبت عطا فرمائی ہے، اللہ ہم سب کو بھی عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔